جی السلام علیکم، میرا چاند، میرا مکھن، میری ملائی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی۔ میرے سامعین، ناظرین، آج میں آپ سے کچھ دل کی باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو میں کلپ ریکارڈ کرا رہا ہوں، یہ ایک روایتی انداز سے ہٹ کے کرا رہا ہوں، اور روایتی جو عشرہ محرم الحرام کے موقع پہ تمام اسکالر، تمام مذہبی لیڈران اور مذہبی نابینا لوگ یہ بیان دیتے ہیں کہ محرم آ گیا ہے، ہم بالکل پرامن محرم گزارنا چاہتے ہیں۔ مگر کیوں؟ آپ یہ پیغام محرم میں کیوں دیتے ہیں؟ آپ یوں کیوں نہیں کہتے کہ ہم آل لائف پرامن گزارنا چاہتے ہیں؟ اسلام تو عالمگیر مذہب ہے، امن کا پیغام تو عالمگیر مذہب ہے، تو پوری دنیا کے لیے یہ پیغام ہونا چاہیے کہ مسلمان کا بچہ پیدا ہونے سے لے کے قبر تک پرامن لائف گزارتا ہے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے، یہی حضور کا پیغام ہے۔ لوگوں نے حضور کو کیا کیا نہیں کہا، کیا کیا نہیں آپ کے ساتھ ظلم کیا۔ آپ نے کہا اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، آپ نے وہاں کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ تو یہ لفظ بڑا سننے کو ملتا ہے، محرم آ جائیں تو گانے بند، فلم بند، اور کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ غم کا عشرہ ہے، اور ہم حسین پاک کی محبت میں، ہم آل محمد کی محبت میں، محمد و آل محمد کی محبت میں ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے آل محمد ناراض ہو۔ تو گویا اس کا مطلب ہوا کہ آپ کو حسین سے محبت صرف 10 دن کے لیے آپ ساری چیزیں بریک کرتے ہیں۔ کیوں نہ ہو کہ آپ یہ ساری چیزیں آل لائف اپنی زندگی میں بین کر لیں، حسین کی محبت میں، آل محمد کی محبت میں، خاندان رسول کی محبت میں، محمد و آل محمد کی محبت میں۔ تو کتنا اچھا ہوگا کہ آل محمد کی محبت میں، اسوہ شبیری کی محبت میں، اسوہ حسینی کی محبت میں آپ نے یہ ساری چیزیں چھوڑی، کیونکہ حسین اپنے نانا رسول کے نقش قدم پہ چلنے والے کو حسین کہتے ہیں، جنت کے سردار کو حسین کہتے ہیں، علی کے لال کو حسین کہتے ہیں، زہر کا دودھ پینے والے کو حسین کہتے ہیں، اور وہ جنت کے سردار ہیں۔ حسین علیہ السلام کو عام ہستی نہیں ہے، مولا علی علیہ السلام کو عام ہستی نہیں ہے، یہ اہل البیت ہیں، اور اہل البیت عام نہیں ہے۔ نماز خاص اللہ کے لیے ہے، اور نماز بھی ان کا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس کا مطلب ہے نماز خالص اللہ کے لیے، جس میں ہر چیز اللہ کے لیے، تو اس میں جن کا ذکر آ جائے وہ عام نہیں رہتے، وہ خاص ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ان خاص لوگوں سے جڑ کے 10 دن اس طرح گزارتے ہیں کہ ہم نے کوئی وائلیشن نہیں کرنی جس سے اسوہ شبیری کو داغ لگے۔ تو میں کہتا ہوں ناظرین، سامعین، یہ ٹرینڈ چھوڑیں، ٹرینڈ چند دن کا ہوتا ہے، آپ آل لائف کیوں نہیں اس کو کرتے؟ ٹرینڈ تو ایک دن آتا ہے، دوسرے دن ختم، تیسرے دن اس کے ویور ختم، نئی چیز مانگتے ہیں۔ مگر اسوہ شبیری تو ٹرینڈ نہیں ہے، اسوہ شبیری تو آل لائف ہے، حضور کی زندگی تو آل لائف ہے۔ تو میں یہاں پیغام دیتا ہوں اپنے سامعین کو کہ آپ یہ چھوڑیں 10 دن کا ٹرینڈ، آپ آل لائف حسین کی فکر کو اپنائیں، آل لائف آل محمد کو اپنائیں۔ جس چیزوں سے یزید سے آل محمد کو نفرت ہوئی، آپ ان چیزوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھیں۔ حسین کو یزید کے فسق و فجور سے نفرت تھی کہ وہ فاسق تھا، وہ فاجر تھا، وہ شریعت کی وائلیشن کرتا تھا، وہ سنت رسول کی وائلیشن کرتا تھا، وہ احکام رسول کی وائلیشن کرتا تھا، وہ ایک ظالم بادشاہ تھا۔ تو پھر آپ سوچیں کہ اسوہ شبیری کس نے اپنایا ہوا ہے؟ آپ نے کبھی ظالم حکمران کے سامنے کلمہ کہا؟ جس ملک میں شریعت کی وائلیشن ہو، کبھی آپ نے اس پہ آواز اٹھائی؟ حسین مانتے ہو، حسین بن کے دکھاؤ۔ آل محمد کو مانتے ہو، آل محمد کے لائکر بن کے دکھاؤ، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں آئیڈیل بناؤ۔ یہ ناصر مدنی کا پیغام ہے کہ ہم نے ہر وہ کام سے نفرت کرنی ہے جس کام سے حسین کو نفرت تھی، ہم نے ہر اس چیز سے نفرت کرنی ہے جس چیز سے محمد و آل محمد کو نفرت تھی، ہم نے ہر اس چیز کو ڈس لائک کرنا ہے جس چیز سے
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नफरत थी, हजूर ने डिसलाइक किया, मोहम्मद वाले मोहम्मद ने डिसलाइक किया, हमने भी उसको डिसलाइक करना है। ये है अशरा गुजारने का तरीका, ये है मुहर्रमुल हराम गुजारने का तरीका, ये है सफ़र गुजारने का तरीका, ये है नाबजी हुर्मत वाले महीने गुजारने का तरीका, ये है ऑल लाइफ गुजारने का तरीका। ये क्या हुआ कि 10 दिन आए, ट्रेंड का एक क्लिप बनाया, थंबनेल लगाया और लोगों से व्यूवरशिप हासिल की और माल बटोरा, डॉलर कमाए और कहा चल मेरे भाई। नहीं नहीं नहीं, शैतान के मुंह पे सबसे बड़ा तमाचा मारने के लिए आपको ऑल लाइफ उसका शबीरी अपनाना पड़ेगा, ऑल लाइफ मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलना पड़ेगा, हजूर की ताबेदारी में ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। तो आले मोहम्मद ने ऑल लाइफ अपने नाना रसूल की शरीयत से प्यार किया है। इससे आगे चलते हैं। आपने देखा होगा कि आले रसूल से प्यार करना हर मुसलमान का हक बनता है, मगर यहाँ पाकिस्तान में फ़िरकावरियत चलती है तो फिर कोई आले मोहम्मद को कम करता है शान बयान और कोई ज़्यादा कर देता है, और कोई किसी की शान में तनकीस करने के लिए किसी शख्सियत का, किसी हस्ती का सहारा लेता है। मैं खुदा के लिए कहूँगा कि आप इन पाक हस्तियों को मुतनाज़ा मत बनाएं। हुसैन सबका है, हुसैन रब का है, हुसैन जन्नत का सरदार है। इसलिए किसी भी आले मोहम्मद की शख्सियत को आप मुतनाज़ा मत बनाएं। अपनी व्यूवरशिप लेने के लिए ऐसी बातें मत करें जिससे उम्मत मुसलमान के नबजी ज़ीन और उनकी अकायद और उनके नज़रियात मजरूह हों, उनके जज्बात मजरूह हों। तो आपको पता है ये बड़ी हमारे लिए इज़्ज़त और एहतराम की हस्तियाँ हैं। तो हम तो जहाँ भी जाएंगे मोहम्मद व आले मोहम्मद की इज़्ज़त बयान करेंगे। और यहाँ मैं ये भी पैगाम देना चाहता हूँ कि आप किसी के वजूद से नफ़रत ना करें, सिर्फ आपको इल्म से इख्तलाफ होना चाहिए कि अगर किसी ने कोई बात कही है तो वो कहें कि ये इसकी बात इल्मी नहीं है, ये हकीकत में मबनी नहीं है, ये राइट पे नहीं है। आप नज़रियात से इख्तलाफ रखें, वजूद से नफ़रत ना रखें। हर एक वजूद से प्यार करें, उसको अपने साथ बैठाएं, टेबल टॉक करें और लोगों को पैगाम दें कि हम एक हैं। पाकिस्तान में एक परचम के नीचे एक है, कलमे के नीचे एक है, हजूर के बताए हुए दीन की जो बुनियाद कलमा तौहीद है उसके नीचे एक है। तो इसलिए मैं अपने सारे चांद मक्खन मलाइयों को पैगाम दूंगा कि अगर तुमने दुनिया में ये बताना है कि हमने अशरा मुहर्रमुल हराम में, यौम अशूर में ये मोहब्बत और अकीदत का इजहार किया है, तो इस तरह करें। आपका सलेबस मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे आए, आपकी ज़िंदगी मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे आए, आपकी खुशी गमी मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम में आए, आपकी तजारत मोहम्मद वाले मोहम्मद के नक्शे कदम पे आए। क्यों? हजूर ने कहा था मैं तुम्हारे दरमियान कुरान और हदीस और अपनी इतरत छोड़ के जा रहा हूँ। तो जब हजूर ने कहा कि मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करना और इनको फॉलो करना, तो अब मैं पूछता हूँ कि मौला अली पाक के जब कातिल ने आप पे हमला किया तो आपने कहा मेरे बेटा हसनैन, कहा जी बाबा हजूर हुक्म हो, मेरा कातिल कहाँ है? तो बाबा उसको रेस्ट कर लिया है, फरमाया जाओ आज गर्मी बहुत ज़्यादा है, उसको पानी पिलाओ और वो भी मीठा हो। तो नाज़रीन बताएं, जितने मेरे चंद मुझे सुनते हैं, बताएं कि हुसैन के बाबा ने दुनिया को पैगाम दिया, अपने बच्चे को कहा मेरे दुश्मन को पानी पिलाओ, कहा बाबा उसने तो हमारा घर जाड़ना चाहा, कहा ये उसके ज़रफ़ की बात है, जो दुकान दे अंदर होवे ओहो देवे बेचारा, कित्थों देवे तेनू लाल मोहम्मद कोले बेचन वाला। तो वो उसके ज़रफ़ की बात है, उसके अंदर जो था उसने दिया, तुम अपने नाना रसूल का ज़रफ़ पेश करो। ये कितना प्यारा मोहब्बत भरा पैगाम है कि मौला अली पाक अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मन के लिए भी ये ज़रफ़ रखा है। और आज हम क्या करते हैं? एक दूसरे की मस्जिद का इश्तिहार फाड़ देते हैं, हम एक दूसरे की मस्जिद में चंदा नहीं देते, एक दूसरे की मस्जिद को बर्दाश्त नहीं करते, एक दूसरे की इबादत गाह को नफ़रत की निगाह से देखते हैं। भाई मैं आपसे अपील करता हूँ, पाकिस्तान के आइन में लिखा है, कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने जब वोट लिया तो लोगों को कहा था कि पाकिस्तान में हर बसने वाले के हकूक़ होंगे, हर अपनी इबादत गाँव में जाकर करने में आज़ाद है। तो फिर क्या मसला है कि आप कहते हैं ये अक्सरियत है, ये अक़लियत है? ये छोड़ो लफ्ज़, आप हर एक को जीने का हक दें, हर एक को इबादत करने का हक दें। लिहाजा तमाम फ़िक़ा के लोगों को मेरा पैगाम है
کہ اپنی اپنی فقہ میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کے وجود کا احترام کریں، ایک دوسرے کے محلے کا احترام کریں، ایک دوسرے کی عبادت گاہ کا احترام کریں، ایک دوسرے کی شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کریں کہ بھئی یہ میرے پاس دلیل ہے۔ جب دلیل کی دنیا میں انسان آتا ہے نا تو پھر دنیا میں بڑے بڑے مسئلے ٹیبل پہ بیٹھ کے حل ہو جاتے ہیں، مگر جب نفرت کی دنیا میں آتا ہے تو بڑی بڑی قومیں برباد ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی قوموں کا داستانوں میں نام تک نہیں رہتا۔ تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ مسلمان بنیں، وجود سے نفرت نہ کریں، صرف آپ علمی اختلاف رکھیں۔ علمی اختلاف شروع سے چلا آ رہا ہے اور یہ ختم نہیں ہوگا، تو اس لیے آپ اپنے اپنے دائرے میں رہ کے پاکستان کی عزت کو بڑھائیں، اسلام کی عزت کو بڑھائیں اور مسلمانوں کی عزت کو بڑھائیں۔ پوری دنیا میں ابھی تک 1.25 ارب مسلمان ہیں کم و بیش، تو ہمیں چاہیے کہ ہم پوری دنیا کو اسلام کے رستے پہ لائیں۔ اس لیے محرم اس طرح گزاریں جس طرح آل رسول کی تعلیم ہے، اس میں کسی کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں ہوگی، کیونکہ محمد و آل محمد کے تعلیم کسی کے دل توڑنے کے لیے نہیں ہے، ان کے تعلیم پوری امت کو جوڑنے کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں توحید پہ قائم رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ قائم رکھے کہ حضور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہمیں اپنے محبوب کی آل سے محبت رکھنے والا بنائے، محمد و آل محمد کے نقش قدم پہ چلائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہ جتنے میرے ناظرین ہیں ان سب کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ آپ سب مل کے رہیں۔ پاکستان میں ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ اتنی سیکورٹی پورے ملک میں لگائی جائے، تو آپ یہ میرا پیغام اپنے دل میں رکھیں کہ وجود سے نفرت کریں گے تو کس کو اپنا اسلام سکھائیں گے، کس کو اپنا پیغام سکھائیں گے؟ جب وجود نہیں ہوگا تو نظریات تو دفن ہو جائیں گے۔ اس لیے ہر ایک کے وجود کو کہیں کہ اللہ نے ایک دفعہ اس کو جان دی ہے، کسی کے جانی دشمن مت بنیں، اسلام کو آگے بڑھائیں، آل محمد کے پیغام کو آگے بڑھائیں، آل اطہار کے پیغام کو آگے بڑھائیں، ازواج مطہرات کے پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اور میں اپیل کرتا ہوں کہ اسی پاکستان میں آپ اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ اکٹھے ہو جائیں۔ صحابہ کرام اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، آپ بھی کریں۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی، اس پروگرام کو دیکھ کے اپنا کمنٹس کر کے جائیں۔ تھینک یو۔